اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین آٹھواں سبق آداب اسلامی کا شروع ہوتا ہے وفائے عہد. وفائے عہد یعنی عہد کا پورا کرنا. عہد یعنی اگر آپ کسی سے وعدہ کریں جی، وفائے عہد یعنی وعدے کو، عہد و پیمان کو پورا کرنا. آپ نے عہد کیا کسی سے کہ بھائی میں فلاں دن آپ سے فلاں جگہ ملاقات کروں گا یا فلاں کام کروں گا، یہ کروں گا. جو بھی وعدہ کیا آپ نے، جو بھی عہد و پیمان کسی سے باندھا ہے، اس کو پورا کرنا. یہ بھی ایک حق ہے، یہ بھی ایک حق ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حق کے کیا معنی ہے. حق ایک طرح سے انسان کی گردن پہ ایک ادھار ہے. جب تک انسان اسے ادا نہیں کر دے گا تب تک وہ اس کے ذمے رہے گا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مصباح زہرا، مریم خان، مونس فاطمہ، انیس فاطمہ، جی آغاز فاطمہ، فیروزہ. تو یہ جو دوبارہ سے کر کے بھیج دیا، جی ہم نے دوبارہ سے کر. ٹھیک ہے. آٹھواں سبق جو ہے وہ اسی کے بارے میں ہے. بات گفتگو اصل چل رہی تھی معاشرے اور سماج میں، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی کامیابی اور سعادت کو پہنچیں، تو ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ معاشرے کا اس میں بہت اہم رول ہے. معاشرے کے بغیر کمال تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اسلام کے اکثر واجبات سماج اور تعلقات سے، معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب تک ہم احکام کو ان کو انجام نہیں دیں گے اللہ کے، تب تک ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. ان میں سے آج وفائے عہد ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اتنی اہم ہے یہ وفائے عہد، اتنی اہم ہے کہ رسول اکرم کی ایک شاید اس میں حدیث آئے گی آگے جا کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچوں کو بھی اگر آپ بہلانے کے لیے، اگر بچہ رو رہا ہے یا ضد کر رہا ہے، اس سے تب بھی آپ جھوٹا وعدہ نہ کیجئے. جیسا اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے. بچہ اسکول نہیں جا رہا، جاؤ آ کے تمہیں چاکلیٹ دلائیں گے، یہ کر کے بھیج دیا. وہ صرف کس لیے بھیج رہے ہیں، کس لیے کرتے ہیں چاکلیٹ دلائیں گے کہ بس یہ چلا جائے اسکول. یہ اس طریقے سے بھی جھوٹا وعدہ کرنا رسول نے سختی سے منع کیا ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہ کیجیے. آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ زیادہ غور سے سنیے. آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک نسل پرورش کرنی ہے، ایک نسل کی ذمہ دار ہیں آپ، امین ہیں، امانت دار ہیں آپ لوگ نسل کی امانت دار ہیں. لڑکیاں امانت دار ہوتی ہیں، ان کے ذمے ایک پوری نسل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک مرد جب بگڑتا ہے تو اکیلا بگڑتا ہے، لیکن جب ایک لڑکی بگڑ جائے تو ایک نسل بگڑ جاتی ہے. اور ایک لڑکی اگر اچھی اٹھ جائے تو نسلیں سدھار دیتی ہے. اتنی تو طاقت اور اتنی قوت ہوتی ہے ایک لڑکی میں. تو آپ لوگ غور سے سنیں، کیونکہ آپ کو ایک نسل تربیت کرنی ہے. تو یاد رکھنا کبھی بھی بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہ کرنا. وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا، نہیں تو ایسا ارادہ رکھ کے کہ کسی طرح سے منا لو اسے، تب بھی جھوٹا وعدہ نہ کرنا. اور یہ یاد رکھنا کبھی بھی بچے کے لیے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، یہ آپ لوگ جی. تو آپ لوگ کبھی بچے سے بھی، کیونکہ بچے کے لیے آپ کو معلوم ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ بچے کی پہلی اسکول، پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. جیسی ماں کی گود سے تربیت ملے گی وہ ویسا اٹھے گا. بعد میں اسے چاہے جو سکھا لیجئے، وہ اتنی جلدی نہیں سیکھے گا جتنا ماں کی گود سے وہ سیکھ چکا. اور کیا سیکھا اس نے یہ سیکھا، ممی کہتی ہیں جھوٹ نہیں بولتے، لیکن گھر پہ کوئی دروازے پایا، جاؤ جا کے کہہ دو پاپا کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہے پاپا. بچے سے پاپا ہی جھوٹ بلوا رہے ہیں، ممی جھوٹ بلوا رہی ہیں. تو اب بتائیے کہ بچہ بتائی ہوئی بات زیادہ جلدی سمجھے گا، پریکٹیکلی والی بات زیادہ جلدی سمجھے گا؟ بس اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گی بات کہ اگر کسی سے ملاقات کرنے کا دل نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہہ دو گھر پہ نہیں ہے. تو بولا جھوٹ اس نے، عادت پڑی نہیں پڑی. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ مریم خان، مصباح زہرا، مونس، انیس جی جی. تو کبھی بھی بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہ کرنا. وہ مائیں آپ سیریل، فلموں، ان والی ماؤں کو نہ دیکھیں. آپ
کی ماں ہماری ماں شہزادی ہیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں. سیریل والی مائیں کیا کرتی ہیں یہ مت پریکٹیکل کریں. آج کل یہی چل رہا ہے، آج کل سیریل کی زندگی جی جاتی ہے. لیکن ہماری آئیڈیل یہ تھوڑا ہی، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں، ہم نے ان کو کیا کیا ان کے ساتھ جی کبھی بھی. اور ان کو دیکھیے جو بزرگان جن کے بچے بڑے بڑے مجتہد، شہید، عالم، فقہا گزرے ہیں، انہوں نے کیسے تربیت کی اپنے اولاد کی. کہ اتنی ایسی بھی واقعات ملتے ہیں کہ فلاں بڑے مجتہد تھے، ان سے پوچھا، ان کی ماں سے جب پوچھا آپ نے ایسا کیا کیا تھا، کہا کہ میں جب بھی دودھ پلاتی تھی سے وضو کر کے پلاتی تھی، بغیر وضو کرے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا. جی میں نے کبھی بغیر، ویسے پاک تو تھی لیکن وضو کر کے ویسی طہارت سے بھی پلایا میں نے دودھ، ہمیشہ وضو کر کے پلاتی تھی دودھ. تو انہیں دیکھیے، آپ ان ماؤں کو دیکھیے، ایسے پرورش کی جاتی ہے بچوں سے. کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے بہت سختی سے منع کیا گیا. تو وہ اور وعدہ کبھی نہیں توڑنا چاہیے. ابھی آگے اس درس میں آپ دیکھیں گے کتنی اہمیت ہے وعدہ پورا کرنے کی، کتنی تاکید کی گئی ہے، اور توڑنے کا کتنی مذمت کی گئی ہے. اتنی مذمت کی گئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب رسول ہجرت کر کے گئے، اس سے پہلے کفار و مشرکین سے کچھ معاہدے تھے نا، ان کے عہد و پیمان تھے کچھ، تو رسول سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ توڑ نہیں سکتے، لیکن جب تک وہ وعدہ خود نہ توڑیں، کیونکہ وعدہ وفائی تو تھی. اسلام جب آیا اس سے ہر کوئی مخالف تھا، کفار جو تھے، لیکن ایک ایسی چیز تھی جو ان میں بھی تھی، کافر تھے، مشرکین تھے، منافق تھے، سب کچھ تھے، لیکن وعدے کے پکے ہوتے تھے وہ لوگ. رسول کو امن کس نے دی تھی؟ ایک کافر نے. جب آپ کسی جگہ گئے تھے، ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، کہاں، وہاں سے جب واپس آئے تو اس نے کہا کہ ان سے وعدہ ہوا عہد و پیمان کے میرے گھر آئیے، اور اس نے جا کے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد سے عہد و پیمان کیا کہ میں میری امان میں ہے یہ. تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ وہ خود دشمن تھا. لیکن جب بات عہد و پیمان کی آ گئی، سن رہے ہیں نا آپ لوگ، روشن انیس فاطمہ، روحی صدف میں فیروز فاطمہ، جی جی. یعنی اس وہ خود دشمن تھا رسول کا اسلام کی وجہ سے. لیکن آپ حبشے چلے گئے تھے ہجرت کر کے، آپ حبشے والی ہجرت پڑھ کے دیکھیے گا، وہاں رہے، وہاں سے مصیبتوں سے جب واپس مکہ آئے تو مکہ اندر نہیں گئے، باہر رکے کسی کے ہاں. لیکن ایک آدمی کافر مشرک سے آپ کا عہد و پیمان ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں، اپنے گھر لے گیا، اور جا کے پہلے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہاں لے گیا؟ کعبے پہ. اور وہاں کھڑے ہو کے، کیونکہ مجمع وہیں جمع ہوتا تھا، کہا کہ میں محمد کو امان دے رہا ہوں. تو کسی کافر، کسی مشرک نے بھی جب دیکھا ہے تو پیمان ہو گیا ہے تو ہاتھ نہیں لگایا آپ کو، اتنے سخت جان کے دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر یہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول کو سختی سے منع تھا کہ آپ عہد نہیں توڑ سکتے. لیکن جب انہوں نے عہد و پیمان توڑا تو سورہ برات آ گیا. سورہ برات یاد ہے؟ سورہ توبہ کیسے شروعات ہوئی؟ براءۃ من المشرکین. اب بری الذمہ ہے، آپ ان کے عہد و پیمان کو توڑ دیجیے، کیونکہ انہوں نے توڑا. لیکن جب تک نہیں توڑا ان لوگوں نے، تب تک آپ نے نہیں توڑا، تب تک. تو دیکھیے آپ عہد و پیمان کو پورا کرنے کی، وعدے کو پورا کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ کفار و مشرکین سے بھی اگر آپ نے کیا ہے نا تو آپ نہیں توڑ سکتے، آپ نہیں توڑ سکتے. دیکھیے آپ عہد و پیمان کو وفا کرنا بھی اخلاقی اصولوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، آپ اسلام نہ بھی کہتا نا تب بھی دیکھیے. اور یہ بات تو دیکھیے غیر اسلامی مذہب میں بھی ہیں یہ باتیں، عہد و پیمان کی اتنی اہمیت، جس پر مسلمانوں کو اپنی سماجی اور اجتماعی زندگی میں عمل کرنا چاہیے. بتاؤ اگر وعدہ وفائی نہ رہے گی سماج میں، معاشرے میں، تو کسی پہ اعتبار رہے گا؟ جب اعتبار نہیں رہے گا تو سماج بگڑ جائے گا. قرآنی آیات اور معصومین کی روایات میں اس نمایاں اخلاقی صفت کی بے حد اہمیت بیان کی گئی ہے. اس صفت کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. آئیے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اگر کسی بھی قسم کا عہد و پیمان کرے، سمجھ رہے ہیں نا عہد و پیمان، تو قرآن کریم کی نظر میں اس کو وفا کرنا واجب ہے. قرآن نے واجب کہا ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو خداوند عالم نے عہد و پیمان، کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو خداوند عالم نے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. کہاں ہے؟ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا. قیامت کے دن جن چیزوں کا سوال حساب کتاب ہوگا نا، ان میں یہ بھی ہے، عہد و پیمان کا کانا مسئولا، سوال کیا جائے گا. روز محشر
سوال کیا جائے گا اس کے وعدے کے بارے میں بھی کہ آپ نے پورا کیا نہیں کیا تو کیوں. یہاں پر خداوند عالم نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا. آپ سے کوئی پوچھے قرآن میں کہاں وعدے کا حکم کیا ہے کہ وعدہ پورا کرنے کو کہاں کہا ہے؟ دیکھیے رؤوف بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کیجئے، وفا کیجئے، اس لیے کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یا یہاں پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو. ایک طرف تو خداوند عالم نے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری طرف عہد و پیمان کو توڑنے کے سلسلے میں سخت تنبیہ بھی ہے، بہت سخت وارننگ دی گئی ہے، اور اسے خدا کی دشمنی کہا گیا. لیجیے وعدے کو توڑنا یعنی خدا سے دشمنی کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. یعنی کیا مطلب؟ جھوٹا وعدہ کیوں کرتے ہو؟ جب تم نہیں کر پاتے ہو تو کیوں کہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، بہت سخت گناہ ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا کہ تم ایسی بات کہو ما لا تفعلون جو تم کرو نا. جو بات تم، یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے. تو یہ وعدہ توڑنا ہی تو ہے. قول یعنی قول کچھ ہے، کہہ کچھ رہے ہیں، اور پریکٹیکل کچھ اور ہے. جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں ہو. یہ قول و عمل میں اختلاف کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ انسان دوسرے سے جو عہد و پیمان کرے اس کو پورا نہ کرے. بھائی میں نے زبان سے کہا میں ایک بات کروں گا اور پورا نہ کروں، تو یہ وہی ہو گیا نا کہ تم نے وہ بات کہی جو کر نہیں رہے، اور یہ اللہ کے نزدیک سخت عذاب کا سبب ہے. لہٰذا اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ اگر مسلمان دوسروں سے عہد و پیمان کرے تو اسے پورا کرنا واجب ہے. اب سامنے والا مقابل چاہے مسلمان ہو یا مومن فرق نہیں کرتا. آپ کبھی سوچے کہ کافر ہے چلو توڑ دو، نہیں، مسلمان ہو یا مومن، مشرک ہو یا کافر، یہ پیمان چاہے انفرادی ہو، چاہے آپ نے ایک انسان سے کیا ہو یا اجتماعی، یا پھر کسی پوری انجمن، پوری قوم یا پوری جماعت سے آپ نے چاہے عہد و پیمان کیا ہو، فرق نہیں کرتا، پورا کرنا ضروری ہے. دیکھیے خداوند عالم قرآن کریم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم نے مشرکین سے عہد و پیمان کیا ہے اور انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو نہیں توڑا ہے تو تم بھی اس کو معینہ وقت تک اپنے عہد پر باقی رکھنا، تم بھی مت توڑ دینا جب تک وہ نہ توڑیں. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، جو مدت طے کی گئی ہے عہد و پیمان کی اس تک عہد کو فَأَتِمُّوا پورا کیجئے. اے رسول اس عہد و پیمان کو جو آپ نے مجھ کفار و مشرکین سے باندھا ہوا ہے اس معین مدت تک آپ پورا کیجئے، توڑ نہ دینا جب تک وہ نہ توڑ دیں. امام صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں ثلاثۃ لا عذر لعہدہ. دیکھیے ہر چیز میں انسان عذر پیش کر سکتا ہے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ میں بہت زیادہ مریض تھا، پانی بھی مجھے نقصان دے رہا تھا اور میری اتنی حالت تھی نہیں. روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اللہ مریض تھا، مریض تھی میں، مجھے چھوٹ دی گئی تھی اس لیے نہیں رکھا. عذر ہے نہیں ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. تین چیزیں ایسی ہیں امام صادق فرماتے ہیں ثلاثۃ لا عذر لأحد فیہا. ایک تو ان تین چیزوں میں کسی کو کوئی بہانہ نہیں، اور کسی کو بھی لأحد، کسی کو بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی عذر نہیں ہے. تین چیزیں کون کون سی؟ اداء الامانۃ الی البر والفاجر. کسی کی امانت آپ کے پاس ہے، آپ اس امانت کو ادا کیجئے، چاہے وہ الی البر، چاہے وہ نیک انسان ہو جس کی امانت ہے، چاہے وہ فاجر انسان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو. اگر اس کی امانت آپ کے پاس ہے تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اس میں کسی کو کوئی عذر نہیں ہے یا اللہ میں نے تو اس لیے نہیں دی، وہ کافر تھا، نہیں. دوسری چیز کیا؟ والوفاء بالعہد، عہد کو پورا کرنا، للبر والفاجر، چاہے وہ عہد و پیمان آپ نے مشرک سے کیا ہو چاہے نیک انسان سے کیا ہو، وعدہ پورا کرنا. دو چیزیں ہو گئیں. کون کون سی؟ تین چیزیں ایسی جس میں کسی کو کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے. ایک اداء الامانت، امانت کا ادا کرنا، چاہے وہ امانت کافر کی ہو چاہے مومن کی. وفا بالعہد، عہد کو پورا کرنا، چاہے وہ نیک انسان سے کیا ہو، برے انسان سے کیا ہو. تیسرا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی. کوئی بہانہ نہیں ہے یا اللہ میں نے تو اس لیے ماں باپ کا احترام نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو کافر تھے، نہیں. اللہ میں نے تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ غلط کیا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، نہیں. کسی کو کوئی بہانہ نہیں، کسی کو کوئی عذر نہیں ہے. آپ کبھی جا کے کہہ دیں اللہ میں نے ماں باپ کے ساتھ اس لیے قطع تعلق کیا، ان سے ملنا جلنا اس لیے چھوڑا
کہ وہ میرے گھر کو برباد کر رہے تھے، میری میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرا رہے تھے، نہیں، کسی کو کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ نہیں کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، وہ تو ہم پوچھتے نا، لیکن آپ کو حق نہیں تھا۔ میرے ماں باپ مجھے مار رہے تھے، نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ میرے ماں باپ ہیں مجھے میرا حق نہیں دے رہے تھے، کوئی بہانہ نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی بہانہ پیش نہیں کر سکتا ان کے لیے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا یہ پورا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کون کون سی؟ امانت جس کی ہے اس کو ادا کریں، چاہے وہ کافر کی ہو، مومن کی ہو، چاہے نیک انسان کی، چاہے برے انسان کی۔ عہد کو پورا کرنا۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے کیسے پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نیٹ ورک پرابلم نہیں ہے؟ اتنی خاموشی سے نہ سنا کریں کہ مجھے لگے کہ نیٹ ورک ہی خراب ہے۔ جی ایسا کر دیا کیجئے۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے، کبھی آپ کہیں کہ میں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا۔ ایک، امانت کا ادا کرنا، چاہے وہ نیک انسان کی امانت ہو چاہے برے کی۔ عہد کو پورا کرنا، چاہے وہ نیک انسان سے عہد کیا ہو چاہے برے انسان سے۔ اور بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، برین کان او فاجرین، چاہے ماں باپ نیک ہوں چاہے برے ہوں، تب بھی آپ ان کے ساتھ نیکی کریں گے، اور آپ نہ کریں گے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آئی کتنی تاکید؟ تیسرا والا صرف والدین کے لیے ہے؟ جی، چاہے وہ برے ہوں چاہے اچھے، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ ہو۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی کسی کو کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تین چیزوں میں کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ کون کون سا؟ امانت اس کے مالک کو واپس کرنا چاہیے، چاہے وہ نیک ہو یا برا۔ دوسرا، عہد و پیمان کو پورا کرنا، چاہے سامنے والا نیک ہو یا فاسق و فاجر۔ تیسرا، والدین کے ساتھ نیکی، وہ چاہے اچھے ہوں یا برے والدین۔ کبھی یہ کہیں کہ یا اللہ وہ تو برے تھے اس لیے میں نے ان کے ساتھ نیکی نہیں کی، نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس بنیادی نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ سماج میں کسی سے معاہدہ جو کرا ہے اس کے بعد اس کی رعایت اور اس کی شرطوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پورے سماج کا نظام، نظم و ضبط، اس کی سلامتی، اس کا امن، جی اس کا امن و امان اسی سے وابستہ ہے۔ جب تک عہد و پیمان کو پورا کرنے والی چیزیں نہیں ہوں گی، آپ خود بتائیے، جب ایک دوسرے کے وعدے توڑے جائیں گے تو کوئی کسی پہ اعتبار کرے گا؟ پورا سماج میں ناامنی پھیل جائے گی، نہیں پھیل جائے گی؟ ورنہ اگر انسان دوسرے سے عہد و پیمان کرے اور اس کا پابند نہ رہے، مثلا کسی سے کوئی امانت لے اسے واپس نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ تو پورے نظام کا شیرازہ بکھر جائے گا، نہیں پورا نظام ٹوٹ کے رہ جائے گا، اور کوئی کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سماجی زندگی میں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ سماج میں ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو ضرورت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، جی، جسمانی طور پہ بھی، مادی طور پہ بھی، معنوی طور پہ بھی، ٹھیک ہے، روحانی طور پہ بھی ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں رہے گا، کوئی کسی کی امانت لے گا واپس نہیں کرے گا، تو کوئی کسی کی پھر مدد کرے گا یا نہیں؟ کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ جب مدد کے لیے ضرورت نہیں آئے گا سامنے، تو کیا ہوگا سماج کا؟ آپ خود سوچ لیجئے کتنا نظام خراب ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف طاقتور افراد ہی اپنے فائدے کو محفوظ رکھ سکیں گے، بس طاقتور ہی رہیں گے جو اپنا مار پیٹ کر کے چھین کے لے لیں گے، باقی کمزور رہ جائیں گے بیچارے، کوئی نہ ان کی مدد کرے گا اور نہ کوئی ان کا مال واپس دے گا اگر وہ امانت دیں گے بھی کسی کو تو۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان تین چیزوں میں، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ امام صادق کی جو حدیث ہے کہ تین چیزوں میں کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تو اتنا کیوں، ایسا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ پورا نظام اس پہ ٹکا ہوا ہے معاشرے سماج کا۔ امانت کوئی کسی کو نہ دے گا واپس تو کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرے گا، کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا تو کوئی کسی کے کام ہی آنا بند کر دے گا۔ تو جب پورا نظام اسی پہ ٹکا ہوا ہے، اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو نظام پورے سماج کا بگڑ کے رہ جائے گا۔ اسی لیے امام صادق نے کہا کہ ان تین چیزوں میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ پورا نظام اس پہ ٹکا ہوا تھا۔ کون کون سی؟ امانت کی ادائیگی، عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی۔ ان تین میں کسی کے بارے میں کسی کا کوئی عذر قبول، ان تین چیزوں کے بارے میں کسی کا کوئی عذر قبول کیا نہیں جائے گا، ادا ہی کرنی ہے یہ تین چیزیں۔ اب دیکھیے، مولا کائنات نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، جناب مالک اشتر کو مولا کائنات نے اپنی خلافت کے دور میں مصر کا گورنر بنا کے بھیجا،
تو آپ کے نام ایک عہد نامہ تحریر فرمایا تھا، تو مالک اشتر کو ایک عہد نامہ لکھ کے دیا تھا جس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم کوئی عہد و پیمان کرو تو اس پر قائم رہنا، توڑ مت دینا، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، تمہارا عہد و پیمان مت توڑ دینا۔ وَإِنْ أَخَذْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً، اگر تم اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان کوئی عہد باندھو، وَأَلْبِسَتْهُ مِنْكَ ذِمَّةً فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وَارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ وَاجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا آتَيْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعًا مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَقَدْ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَوْحَبُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْعُذْرِ فَلَا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أقضاه بين العباد برحمته وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره فلا إدغال ولا مدالستن ولا خداعن فی۔ دیکھیے پورا عہد نامہ لکھ کے آپ نے مالک اشتر کو دیا تھا، جناب مالک کو کیا کہا تھا؟ اگر تم نے دشمن سے عہد و پیمان کیا ہے کہ اس کو پورا کرو گے تو اسے پورا کرنا، پورا کرو، اور اپنے عہد کی حفاظت جو آپ نے عہد کیا ہے کسی سے وعدہ کیا ہے اس کی حفاظت امانت کی طرح کرنا۔ کیسے لوگوں کی امانت کی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ اپنا ڈوب رہا ہوگا تو دوسرے کو جو امانت ہے اس کی ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی حفاظت کرتے ہیں ہم امانت کی۔ لہذا عہد و پیمان بھی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت ایسے ہی کرنا، اور عہد و پیمان کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دو۔ دیکھیے آپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں نا زبان کا پکا آدمی، زبان کے لیے، زبان کی جب بات آتی ہے تو جان کی قیمت کم ہو جاتی ہے، وہ یہی جملہ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، زبان کی بات جب آتی ہے تو جان کی قیمت کم ہو جاتی ہے، وہ یہی ہے۔ دیکھیے عہد و پیمان کے لیے جان کی بازی لگا دینا اگر آپ نے کسی کو زبان دی ہے تو، اس لیے کہ اللہ کے فرائض جتنے بھی ہیں، واجب جتنی بھی چیزیں واجب کی ہیں، ان سب میں ایفائے عہد سے زیادہ کوئی فریضہ مورد اتفاق نہیں ہے، ان سب میں اس سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے سے زیادہ لوگوں کا اتفاق اور کسی پہ اتنا نہیں ہے۔ ہر ایک جو ہے غیر مسلم اسلام کی دوسرے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ سب متفق ہیں، سب متفق ہیں، اسلام مسلم بھی اور غیر مسلم بھی۔ وعلیکم السلام ارمان سے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین بھی مسلمانوں سے جو عہد و پیمان کرتے تھے وہ اس کا احترام کرتے تھے، مشرکین بھی، اس لیے کہ وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ پیمان توڑنے کے نتیجے میں تباہیوں کا اندازہ کر چکے تھے۔ پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے وہ لوگ عرب والے عہد و پیمان توڑنے کے برے نتائج دیکھ چکے تھے۔ لہذا مالک جس کے تم ذمہ دار ہوئے ہو، جس کا تم نے ذمہ لیا ہے، اس کے سلسلے میں عذر پیش نہ کرنا اور عہد و پیمان میں خیانت نہ کرنا اور اپنے دشمن کو دھوکہ نہ دینا۔ دیکھیے دشمن ہے تب بھی دھوکہ نہ دینا۔ یاد رکھو کہ نادان اور بدبخت کے علاوہ کوئی خدا سے گستاخی نہیں کرتا، یعنی جو خدا سے گستاخی کرتا ہے وہ نادان کرتا ہے، اور یہ خدا سے گستاخی ہے عہد و پیمان توڑنا۔ اور خدا نے اپنے عہد و پیمان کو امنیت قرار دیا ہے کہ جسے اس نے اپنے رحم و کرم کی وجہ سے اپنے بندوں پر عام کر رکھا ہے۔ امنیت اپنے بندوں پر اللہ نے عام کی ہوئی ہے، اور یہ عہد و پیمان ایک امنیت ہے، امان ہے، سپر ہے، ڈھال ہے، اور ان کے لیے پناہ گاہ قرار دیا ہے تاکہ اس کے سہارے زندگی بسر کریں لوگ اور اس کی پناہ میں رہیں۔ لہٰذا اس میں جال سازی، مکاری، فریب کاری، دھوکہ دڑی نہیں ہے ان چیزوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ عہد و پیمان کی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اب وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت و منزلت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔